يوم يقوم الروح والملائكة صفا۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اما پارہ سورہ نبا، جو کہ اس پارے کی پہلی صورت ہے، اس میں ان علامات کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر 3 علامات اکٹھی ہیں، کہ یہاں پر ان علامات کا کیا مطلب ہے، یہاں ان ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں تو کیسے پڑھا جائے گا، یہاں پر کون سے رول لگیں گے، اس کے بارے میں مکمل انشاءاللہ میں آج آپ کو گائیڈ کرنے والی ہوں۔ اور لاسٹ والی آیت ہے 40 آیت۔ اس والی آیت میں دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی 3 علامات اکٹھی ہیں۔ یہاں پر کون سا رول لگے گا، ان ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں بھی، اور اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، تو پھر یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا، انشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ دیکھیے میں نے یہاں پر سٹاپ کر لیا ہے۔ یہاں پر 3 علامات کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے؟ لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی کہ یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں پر طویں کی علامت بھی ہے جو کہ پکا وقف کہلاتا ہے، وقف مطلق ہے۔ یہاں پر ہم سٹاپ کر سکتے ہیں، 3 علامات اکٹھی آ گئی۔ اگر اکیلا لام الف لا ہوتا تو ہم یہاں پر کبھی بھی نہیں رک سکتے، اگر رک بھی جاتے پھر بھی ہمیں پیچھے سے ملا کر ہی پڑھنا تھا، لیکن اگر ہم یہاں سٹاپ کر لیتے ہیں تو بھی بہتر ہے۔ اب میں نے یہاں پر وقف کیا ہے، تو وقف کی صورت میں یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ فا کے اوپر 2 زبر ہیں، یعنی کہ 2 زبر کی تنوین ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے ورڈ پر رکیں جس کے اوپر آخری حرف پر 2 زبر آ جائیں تو آپ نے ان 2 زبر کو الف میں کنورٹ کر کے پھر وقف کرنا ہے۔ تو میں نے یہاں پر کیسے وقف کیا؟ صفا، یعنی کہ فا کے ساتھ 1 الف کی مقدار میں نے لمبا کر کے پھر اس کو میں نے وقف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا الف میں کنورٹ، 2 زبر کو ہم نے الف میں کنورٹ کر دیا۔ کیسے کیا؟ والملائکۃ صفا، ٹھیک ہے؟ آگے سے ہم لا یتکلمون الا من اذن، آگے ہم اس طرح جو ہے اپنی تلاوت کنٹینیو کر لیں گے، لیکن لام کے اوپر بھی آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو ملا کر بھی پڑھیں گے، اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تب ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے یہاں پر فار ایگزامپل سٹاپ نہیں کیا، ہمارا سانس لمبا ہے، ہم اس کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب اس طریقے کو دیکھ لیجئے، ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اب کیا ہے یہاں پر کون سا رول ہم نے لگایا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے فا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون کے 2 حروف لام اور را،
ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس میں سے آپ نے 4 جو ہے وہ سائڈ پر رکھ لینے ہیں، باقی یہ جو 2 ہیں نا، لام اور را، یہ جب بھی تنوین کے بعد آئیں گے تو آپ نے صرف ملانا ہے۔ ملانے کا مطلب ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ نے یہاں پر فا کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، لیکن یہ آواز آپ کی جو ہے ناک میں نہیں جانی چاہیے، یعنی کہ غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ صفن لا نہیں آپ نے پڑھنا، ہم نے ڈائریکٹ پڑھنا ہے صفلا، ٹھیک ہے، فا کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، پھر ہم نے اس والے الف کو نہیں پڑھنا۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پر جو رول اپلائی کیا ہے وہ ہے ادغام بلا غنہ، یعنی کہ بغیر غنے کے آپ نے ملا کر پڑھا ہے۔ اب ہم اس کے دوسرے رول کی طرف چلتے ہیں جو کہ دوسری والی آیت میں ہے، یعنی کہ آیت نمبر 40 میں ہے، اس سے اگلی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر سیم وہی رول لگا کہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ 2 زبر کو 1 الف میں کنورٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ 3 وقف ہیں، وقف جائز بھی ہے، 5 بھی لکھا ہوا ہے، صلے بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ وقف جائز کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہاں پر ملا کے پڑھیں تو بھی جائز ہے، اگر ہم یہاں پر ملا کر نہیں پڑھنا چاہتے، سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ تو ہمیں یہ دونوں طریقوں سے یہاں پڑھنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہاں وقف کیا تو میں نے قریبا لمبا کر کے یہاں پر میں نے سٹاپ کر دیا، اور آگے سے ہم پڑھیں گے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، لیکن اب دوسرے طریقے سے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کرتے ہیں تو یہاں کون سا رول لگے گا؟ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے ادغام بلا غنہ کا، اب یہاں پر جو رول لگے گا وہ ہے ادغام مع الغنہ، یعنی کہ یہاں پر ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بھی تنوین کے بعد یہ جو یرملون کے ہمارے پاس 4 حروف رہ گئے تھے، یہ والے 4 حروف یعنی کہ یا، میم، نون، واو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام بھی کرتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ 6 کے 6 حروف پر ادغام لازمی ہوتا ہے، یعنی کہ ملا کر ہم لازمی پڑھتے ہیں۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 حروف آتے ہیں، لام اور را آتے ہیں تو ہم صرف ملاتے ہیں، اور باقی کی 4 حروف جب بھی تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم ملائیں گے بھی، یعنی کہ ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم غنے کے ساتھ ادغام کریں گے اور اس کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ کیسے ہوگا؟ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ، ٹھیک ہے۔ اب قریب بائیں، اب آپ دیکھیے بائیں آواز بھی ناک میں جا رہی ہے اور ہم جو ہے ملا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس رول کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا ہے ادغام بلا غنہ کے رول کو اور ادغام مع الغنہ کے رول کو، یعنی کہ ادغام کے رول ہم نے سیکھے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔